ناظرین، کیا آپ بھی اس عام غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وضو کرنے کے بعد کپڑے بدلنے، اپنے بدن یا شرمگاہ پر نظر پڑنے یا برہنہ ہو کر غسل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر خواتین اور عام لوگ اس حوالے سے سخت الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ آیا پاکی حاصل کرنے کے بعد لباس کی تبدیلی سے دوبارہ وضو کرنا فرض ہے یا نہیں۔ اس تفصیلی مضمون میں ہم قرآن و سنت اور فقہی اصولوں کی روشنی میں انہی تمام اہم مسائل پر مفصل گفتگو کریں گے تاکہ وضو اور غسل سے متعلق آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو سکیں اور آپ بلا جھجک درست طریقوں سے اپنی عبادات سر انجام دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہن کر وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدل لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیا حکم ہے؟ ناظرین محترم، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں بازو کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا۔ جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، وہ ایسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کے یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سر کا دوسرا سرا سر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانہ میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانہ میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ برہنہ ہو کر غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ میں نہائے تاکہ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام نہ ہو، جس کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا، جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھ سکے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ گنجائش بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرطے کہ بتائی گئی احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں، لہٰذا غسل برہنہ ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو نماز بھی اسی غسل سے پڑھنا جائز، وہ درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانہ وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، تو وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے، تو انہیں ان کے رب تعالی نے آواز دی، اے ابو ایوب، اے ایوب جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو ان سے غنا نہیں کر دیا؟ تو آپ نے عرض کیا، اے میرے رب کیوں نہیں، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں، البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں جیسا کہ نہروں، تالابوں یا سوئمنگ پولز میں ہوتا ہے، وہاں برہنہ ہونا جائز نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، برائے کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا رہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ کا نام یا سبحان اللہ بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ ناظرین محترم، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کراہت جائز و درست ہے۔ سر کا ڈھانکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، سنت ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا، واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ساتھ غسل کرنے کے سوا اس کے کچھ منع نہیں کہ وہ فتق میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے حجر میرے کپڑے دے دے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا، واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں، وہ پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑوں کے اوپر ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
اس طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں، جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب، پاخانہ، ریح وغیرہ، اور جو انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم انسانی سے نکلنے والی چیز کی بھی دو قسمیں ہیں، جو پیشاب پاخانہ کے راستے سے نکلے اور جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں: کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، پیپ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑی سی بہے، اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے اور نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے میں اگر پت، خون، کھانا یا پانی منہ بھر کے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر وہ ہے جو بغیر مشقت نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے منہ بھر رہی ہو، منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے نوچ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصہ جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہوتی ہو، اور نزلہ کی وجہ سے یا یوں ہی پانی بہے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کی یہ صورتیں ہیں: نیند، لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو کر سونا یا پٹ ہو کر سونا، یا کروٹ پر یا تکیے وغیرہ کے سہارے سے ہو، یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قعدہ میں مسنونہ حیت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوش ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی ہی دیر ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نماز کے اندر قہقہا مارنا یعنی اس طرح کھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں، قہقہا وضو اور نماز دونوں کو توڑ دیتا ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ اگر نماز کے باہر قہقہا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مباشرت فاحشہ یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا درد کا پانی کہیں سے نکلا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر گیا، چمک جاتا ہے،
یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجنے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ چھالا نوچ ڈالا اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ پیشاب پاخانہ، ودی اسے کہتے ہیں جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں، لیسدار چمکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح منی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے سے لیسدار چمکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے منی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کے منہ بھر کے آ جائے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے جسے روکا نہ جا سکے اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے تو خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک سرخ ہو جائے، لال ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی، جنون، بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام اور شیطانی عمل بھی ہے، اور نشہ کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ کا رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، قہقہا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندہ کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوری ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سر کھلا رہنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے سر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویریں دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلے یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا،
اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکلا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجنے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو اس سے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو بہے۔ خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھرے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی نیچے ہے، اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدے تلاوت میں قہقہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ حدیث پاک میں ہے، بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، کپڑے بدلنے سے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسی چیز ہے جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں۔ ناظرین، مذکورہ بالا تمام تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد گھر کے کپڑے تبدیل کرنے، اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے یا برہنہ ہو کر غسل کرنے سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی غسل فاسد ہوتا ہے۔ البتہ شرعی آداب و پردے کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ وضو صرف مخصوص امور سے ٹوٹتا ہے، جیسے جسم کے کسی راستے سے کسی چیز کا خارج ہونا، غفلت کی نیند سونا یا بے ہوشی طاری ہونا۔ اس لیے عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں اور تہمات پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ دین اسلام کے ان مستند احکام اور فقہی مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہماری عبادتیں درست طریقے سے ادا ہو سکیں۔ اور مفصل اور معلوماتی بیان سے امید ہے کہ وضو اور غسل سے متعلق آپ کے تمام شکوک و شبہات اب اچھے طریقے سے دور ہو گئے ہوں۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس کلمہ پر کلیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخش، آمین۔ ناظرین، اس طرح کی مزید مستند اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو سب سے پہلے ملتا رہے۔